سب سے پہلے انڈیا پاکستان کے بیچ کیا چل رہا ہے, تعلقات کیسے ہیں وہ تو ایک سائڈ پر, لیکن اس وقت چل کیا رہا ہے بھائی, اور چل یہ رہا ہے کہ انڈین میڈیا میں اس وقت انڈیا کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ کی ایک سٹیٹمنٹ بہت ڈسکس کی جا رہی ہے, براڈ کاسٹ کی جا رہی ہے, ہیڈ لائنز کے طور پر وہاں پر اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, کیونکہ انڈیا کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ نے ایک پیغام دیا ہے, ایک میسج ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اسٹرانگ میسج ہے. شوریہ دیوس کے موقع پر ڈیفنس منسٹر آف انڈیا نے یہ بات کہی ہے, یعنی راج ناتھ سنگھ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ وہ لوگ پاکستان آکوپائیڈ کشمیر لے کر رہیں گے. جی ہاں, اتنا بڑا دعویٰ کیا انہوں نے کہ وہ پاکستان کے پاس جو آزاد کشمیر کے نام سے کشمیر ہے وہ اس کو لے کر رہیں گے. یہ پاکستان کا یہ ہے, پاکستان ادھر بہت ہے, مسلمان بہت زیادہ ہے, انڈیا سے پاور نہیں ہے اتنی جو پاکستان سے. انڈیا کے پاس پاور نہیں ہے اتنی؟ نہیں, یہ جو ہمارے پاس ایٹم ہے نا وہ انڈیا کے پاس نہیں ہے. جو ہماری پاور ہے وہ انڈیا جانتی ہے کہ نواز شریف نے ایک چھوڑا تھا, ان کو پتا ہے بھئی یہ پاکستان بہت پاور ہے. ہندوستان کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ صاحب کا ایک تازہ بیان سری نگر کشمیر میں وہ ایک گیدرنگ سے خطاب کرے تو ان کا کہنا تھا کہ ہم واپس لیں گے کشمیر کو, یعنی جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں پاکستانی, اور گلگت بلتستان کو واپس لیں گے کیونکہ یہ ہندوستان کا حصہ ہے اور ہندوستان کا حصہ تھا. میں یہ کہوں گا کہ آزاد کشمیر جو ہے نا وہ پاکستان کا ہے اور پاکستان کا ہی رہے گا. بینگ اے پاکستانی ہمارا ایک جو پیٹریوٹزم ہے پاکستان کے ساتھ وہ بڑا اندر سے بولتی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم کشمیر کو اپنے ساتھ ہی منسلک رکھیں گے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا حصہ تھا اور ہم حصہ ہی رہنا چاہیے. انڈیا پاکستان کے بیچ کیا چل رہا ہے, تعلقات کیسے ہیں وہ تو ایک سائڈ پر, لیکن اس وقت چل کیا رہا ہے بھائی, اور چل یہ رہا ہے کہ انڈین میڈیا میں اس وقت انڈیا کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ کی ایک سٹیٹمنٹ بہت ڈسکس کی جا رہی ہے, براڈ کاسٹ کی جا رہی ہے, ہیڈ لائنز کے طور پر وہاں پر اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, کیونکہ انڈیا کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ نے ایک پیغام دیا ہے, ایک میسج ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اسٹرانگ میسج ہے. اور اس میسج میں, اس سٹیٹمنٹ میں جو انہوں نے بات کی ہے وہ بات کی ہے پاکستان کے کچھ علاقوں کے بارے میں, جس میں گلگت بلتستان ٹو بی انٹیگریٹڈ اس طرح کی بات ہوئی ہے. پھر راج ناتھ سنگھ ریویلز سینٹرز مشن پاکستان, پھر یہ کہا گیا کہ کشمیر گلگت بلتستان انٹیگریشن ود انڈیا, اس طرح کی باتیں. ان کے ڈیفنس منسٹر نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے آپ کو اس کی پاسبلٹی نظر آتی ہے؟ دیکھیں انڈینز باتیں تو بہت کرتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے. یہ مت کہیں کہ وہ باتیں بہت کرتے ہیں, وہ جو بولتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. ہم کھمبوں کے پیچھے رو رہے ہیں, وہ لوگ سیٹلائٹ تک چلے گئے. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ پاکستانی؟ میں پیٹریوٹک پاکستانی, میں پیٹریوٹک. آپ یہاں اس وقت کہاں پر کھڑی ہیں؟ میں پاکستان میں کھڑی ہوں اور میں پیٹریوٹک پاکستانی ہی ہوں, لیکن پاکستانیوں کی ایگو بہت زیادہ اس چیز پہ ہرٹ ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک نیوٹرل جرنلسٹ ہو کے اس وقت اگر کیمرے سامنے کھڑی ہوں, نیوٹرل جرنلسٹ ہو کے کھڑی ہوئی ہوں. اب دیکھیں یہ والی باتیں تو پہلے کئی مرتبہ ہو چکی ہیں اور ہم نے اس کے اوپر پروگرامز بھی کیے, ایکسپرٹ اوپینین بھی لیے کہ یہ کیا سلسلہ ہے سارا. تو خیر جو تھریٹس ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, ادھر سے کشمیر کا تو مسئلہ ادھر سے ہمیشہ ہی اسی طریقے کی للکار جو ہے وہ تو جاتی رہتی ہے. لیکن جو یہ اس وقت انہوں نے بات کی ہے تو یہ بہت الارمنگ بات ہے, اس کو ہونا چاہیے, الارمنگ سچویشن اور یہ سٹیٹمنٹ. لیکن اس کو کون دیکھے گا, کیونکہ اگر اس طرف مشن پاکستان ہے تو اس طرف مشن لانگ مارچ ہے. ایسا مشن لانگ مارچ چل رہا ہے یہاں پر کہ آج صبح 11 بجے یہ مشن سٹارٹ ہو چکا ہے اور لانگ مارچ کی طرف لوگ دھیرے دھیرے کیا بہت تیزی سے رواں ہیں. عمران خان نے لبرٹی چوک لاہور سے لانگ مارچ سٹارٹ کر دیا. سر وہاں کے کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ خود بھی چاہتے نہیں ہیں وہاں پہ رہنا, وہ خود بھی مودی سرکار کو ویڈیوز کے کلپس بنا کے بھیجتے ہیں کہ مودی صاحب سے بس ہم نے نیٹ پہ کوئی بھی ویڈیو, مطلب آپ کی نظر میں وہ فیک ہے, آپ کو لگ رہا ہے؟ جی. کچھ روز پہلے رشیا کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے مطلب پی ایم جو ہے ان کے پیوتن, انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ بیسیکلی اگر گلوبل میپ پہ دیکھا جائے, انٹرنیشنل لیول پہ اگر میپ دیکھا جائے تو آزاد کشمیر جو پاکستان کے پاس ہے وہ انڈیا کا حصہ تھا اور انہی کے پاس ہونا چاہیے. انڈیا کا حصہ تھا پر لیکن وہ پہلے وانڈیز کی پاکستان میں ہی تو پاکستان میں رہ گئے. جو پاکستان کی زمین ہے انڈیا میں وہ تو نہیں نہ دے رہے, اس لیے وہ پاکستان میں ہی رہنا چاہیے. کشمیر ایک بڑا کریٹیکل ایشو رہا ہے پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں, لیکن اس طرح کے بیانات دینے سے, اس سے پہلے امت شاہ صاحب آئے تھے تقریباً پچھلے مہینے کشمیر میں, وہاں پہ انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی. اب ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ صاحب کا یہ بیان سری نگر میں, سر آپ کیونکہ IR پڑھاتے ہیں اور
बड़ा अच्छा एनालिसिस करते हैं, तो कैसा नजर आ रहा है कि वाकई इज इट पॉसिबल कि जो उनका बयान था कि हम वापस गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर लेंगे, या वहां के लोग एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे हम इसको ले सकते हैं? देखिए, जब अमित शाह आए थे तो उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि तकरीबन 1900 कुछ करोड़ के प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट की है, जो कई $100 मिलियन से ज्यादा हो जाता है। तो अजम्पशन ये है कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कश्मीर में इस हद तक हो जाता है कि लोग खुश हो जाते हैं, विल बिकम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, कि रोजमर्रा की जो परेशानियां हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी एंड दे विल बी बेटर ऑफ, तो वो कहीं और जाना पसंद ही नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं 1992 में इंडिया छोड़ के यहाँ आ गया। इंडिया का अगर लिबरलाइजेशन 1982 में शुरू होता तो शायद मैं इंडिया में ही रहता, क्योंकि सी इट्स लाइक दैट ना, 10 साल से मिस हो गया। तो वही अजम्पशन है कि अगर लोग जहां पर हैं वहां पे अगर उनको रोटी, कपड़ा और मकान और सिक्योरिटी मिल जाती है तो व्हाई विल दे वांट टू गो समवेयर एल्स। और अजम्पशन ये है कि कश्मीर इतना इंडियन साइड कश्मीर इतना चमकने लगेगा कि आजाद कश्मीर वाले यहाँ ज्वाइन